بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روزانہ اسلامی واقعات اور قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ اللہ اکبر! کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا، اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورتوں کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتنی کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، استغفر اللہ، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساتویں عورت کو دیکھا جو بہری اور اندھی اور گونگی تھی، وہ آگ کے لیے صندوق میں قید تھی اور اس کا دماغ پگھل کر اس کے ٹکنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا باوجود برف سے جزام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مقراظوں سے اس کے جسم سے کے حصول کاٹ رہے تھے۔ نویں عورت کو میں نے دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور اپنی اناریاں کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا اور ان کے کون سے ایسے عمل تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اور آپ نے فرمایا، جس عورت میں میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں داخل ہوئی اور وہ عورت زبان درازی کے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتی کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے جائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے جو دنیا میں جنات اور حید سے پاک نہیں رہتی تھی اور نماز سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح، اور وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے۔ فرشتے جہنم
فرشتے جہنم کے گروہ سے اسے مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر مرد گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ ساتویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ آٹھویں عورت جس عورت کے وجود کو مکراث سے کاٹا جا رہا تھا، وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ میں عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا، اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، دلالہ تھی۔ دسویں عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کھا رہے تھے، لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے گھنٹے کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور یہ خبر گھر گھر ہر کسی کو پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔